دوسرا یہ کہ آج کل راتوں کو جاگنا ہے، دن کو سونا ہے. جو نیٹ، فیس بک، یوٹیوب میں ان سے میری کوئی بات نہیں. جو گناہوں کے بغیر، خصوصاً ماں بہن بہو بیٹیاں، رات کو جاگنا، فجر کے بعد ناشتہ کرنا، ناشتے کے بعد پھر نیند بیدار ہو گئی، پھر باتیں کر کے سونا ہے. ظہر کی نماز پڑھی تو پڑھی، نہیں تو جاؤ تیل لینے. 3:30، 4، 4:30، 5 بجے آخری وقت میں نماز پڑھی جائے گی جب بچہ ستائے گا تب. اور بچے کو 2.5 برس کے مونٹیسری میں، کنڈر گارڈن میں کیوں داخل کرتے؟ کیونکہ ساری رات کی میں جاگی ہوئی ہوں. اب یہ تو کرے گا شور بچہ اگر جلدی سو گیا. یہ چھٹیاں کس لیے دیتے ہیں اللہ؟ اسکول کی ہو یا مدرسے کی ہو، اللہ پر فدا ہونے کے لیے ہوتی ہے. یہ ہم تو گیمز پر اور فلموں پر، ان پر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دیندار کہلاتے ہیں. ہماری بہو بیٹیاں سائی رات جاگنا، آج شور وہاں گیا ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، ساری رات جاگنا. بعض تو شور کے ہوتے ہوئے بھی ساری رات جاگنا، شور کے پاس نہ جانا. شور چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس سوئیں، آپ کو اطلاع کی کہ آپ میرے پاس سو آ کر، اور نہیں مانی بات اس نے، شور ناراض رہا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کریں گے. اور فرشتے کتنے اس کا حساب اس طرح لگاؤ، 70,000 فرشتوں نے جو بیت المعمور فرشتوں کا آسمان پر بنا، پہلا طواف کیا ان 70,000 فرشتوں نے، آج تک باری نہیں آئی، دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی. کتنے فرشتے؟ اور لعنت کا مطلب بوجھ عن الرحمہ. میں نے کچھ نصیحت لکھی ہے، اللہ کرے اللہ دل میں اتار دے، کہ بڑی دکھ ہوا کہ آپ لوگ ساری رات جاگتی ہیں یا جاگتے ہیں. ابھی ایک دوست کا آج میسج تھا کہ میں کچھ پریشان ہوں، تو پریشانی سے بچنے کے لیے میں آج کل نیوز چینل سنتا ہوں دیر تک، پھر تب کر سو جاتا ہوں. میں نے ان کو فون کیا، میسج ان کا فون آیا، میں نے مس کال کی، دوسرے ملک کی. میں نے کہا افسوس کہ آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی، افسوس. یہ دیکھو بھائی، بعض لوگوں کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ میری سب پریشانیاں دور ہو جائیں، پھر میں صلاۃ الحاجات بھی پڑھوں گا، ذکر بھی کروں گا، تلاوت بھی کروں گا، نماز بھی جماعت سے پڑھوں گا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے بدھو، یہ صلاۃ الحاجات اور نماز اور ذکر اور تلاوت یہ ہی تو پریشانیاں دور کریں گی. اور تو اللہ سے سودا کر رہا ہے کہ پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کے بعد میں یہ کروں گا. تو میں نے اس کو سمجھایا، دوست یہ جو میں نے آپ کو بتایا، ہمارے ایک دوست میرے خلیفہ ویڈیو گیم سے گناہ میں چلے گئے، اگر نہ بتاتے تو گندی فلموں میں چلے جاتے. ایسا خطرناک معاملہ ہے، کسی وقت میں بھی آدمی کھائی میں گر سکتا ہے دوزخ کی. میں نے کہا آپ نے اپنے پر بھروسہ کر لیا، مجھ سے اجازت نہیں لی آپ کو ملا کیا؟ ارے اللہ نے مرد بنایا ہے تمہیں، میں نے کتنے بیان بھیجے ہیں، تمہیں کتنے کاغذات دیے ہیں کہ غم دکھ وجہ کیا ہوتی ہے اس وقت صبر کرنا ہے، اور آپ گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، بیوی اور بچوں کو ٹائم بھی آپ نہیں دے رہے، اور آپ کو اس میں سکون مل رہا ہے. بہت معافیاں مانگی. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان بیٹے اور بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، ان مرد اور عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار کہلاتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں. ساری رات جاگنا تو فطرت کے بھی خلاف ہے. جب ساری رات جاگے گی تو لا محالہ دن میں سونا پڑے گا. تو دن جس اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا ہے، اس کام کو بری طرح وہ متاثر ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 نعمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. پہلی نعمت نیند اور دوسری رات، جس سے اللہ تعالیٰ نے چھپانے کی چیز بنایا. پہلی نعمت نیند ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار اسی پر ہے، اور اسی نیند جیسی عظیم نعمت کی تکمیل رات میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لہذا رات کا جاگنا فطرت کے خلاف ہے. یاد رکھیں کہ جو لوگ اس طرح رات بھر جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، ان کے چہرے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. نیز ایسی خاتون شوہر کی اطاعت سے بھی محروم ہو جاتی ہے، اور عند اللہ اس جرم پر گناہگار ہو جاتی ہے کہ شوہر جو چاہ رہا ہے وہ تو نہیں کر رہی، راتوں کو جاگ کر دن میں سو رہی ہے، شوہر کو ناشتہ بنانے کے لیے تیار نہیں. اور جن کے شوہر دیندار ہیں اور انہیں اللہ اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سفارش کا پتہ ہے، وہ بیوی کو مارتے نہیں ہیں. دل چاہ رہا ہے انڈا کھا کر جاؤں، لیکن انڈا ہے ہی نہیں، وہاں تو ڈنڈا ہے. سلائس کو بیچارے کو گرم بھی کرنا نہیں آتا، سلائس ٹھنڈے کھائے، چائے جلدی بنائی، ٹی بیگ ڈالا اور سفر پر چلے گئے، بیگم صاحبہ سو رہی ہے. ارے بیوقوف، اس کو دینداری نہیں کہی جاتی، اس کو عقل کہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے خلاف ساری راتوں کو جاگنا.
اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے خلاف ہے. جاؤ ان سے پوچھو جن کو 3 ٹیبلٹ کے بعد بھی نیند نہیں آتی اور آپ کو نیند کی کوئی بیماری نہیں, اللہ نے آپ کو نعمت دی, آپ اس کا قدر نہیں کر رہے تو وہ نعمت پھر چھین لی جاتی ہے. اطہر درانی سو تو نہیں رہا, کتنا آخر میں بیٹھا رہے لیکن بچ نہیں سکتا, سمجھے. جس اسکول میں آپ پڑھے تو اس کا ہیڈ ماسٹر میں ہوں. سمجھیے آپ کی گردن ایسی ہے, اونگ رہے ہیں, آپ کسی فلائٹ میں نہیں ہے کینیڈا کی کہ آپ سوتے رہے. بتاؤ سو رہا تھا نہیں سو رہا تھا؟ ہاں گردن ہلا رہا ہے. ہاں بیٹا بھی چالان کر دوں گا تمہارا. اتنا اللہ نے اتنا دور دکھا دیا, پتہ نہیں کیوں جو سوتا ہے میرا دھیان وہیں جاتا ہے. اور واقعی وہ پکڑا تھا, اتنا دور بالکل آخر میں بیٹھا ہے دیوار سے لگا ہوا کرسی پر, وہاں الحمدللہ پتہ کر دیا. اللہ نے پہنچایا تاکہ سیدھا ہو کر بیان سنے. سونے کا دل چاہتا ہے, اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا, سو جاؤ. کس نے مدع کیا ہے؟ بیان کے بعد دوسرا بیان عشاء کے بعد ہوگا, اس کے بعد آپ گھر چلے جاؤ, کھانا کھا کے سو جاؤ, تشریف راوڑی, نو پرابلم. دل تراشا کہہ دو نیند کو, دل تراشا تو نیند خود آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ بھائی. تو اگر بلوچ ہے تو نیند کو کہہ دو انگو بیا, نیند آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ فوراً. انشاءاللہ نیند نہ آئے نا تو حضرت کا نسخہ بتاؤں بھائی, نیند نہ آئے تو بتاؤں بغیر فیس کے. یار یہ کیا بات نہیں بغیر فیس کے. فرمایا دل پر ہاتھ رکھ کر پہلے تو مسنون اعمال کہ سنت کی دعا پڑھ کر تسبیح فاطمہ بھی مسنون عمل ہے, اور آیت الکرسی پڑھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر دل پر یا لطیف ہو 11 بار نیند پیار کر لے گی انشاءاللہ تعالی.